اور شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ بھائی آخر اس پہ اتنا زور کیوں؟ ضروری ہے کہ نبی سے ہی مانگا جائے، اللہ سے نہیں مانگ سکتے؟ اللہ سے مانگ لو، نبی سے ہی مانگنا کوئی فرض یا واجب ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ فرض یا واجب تو نہیں، لیکن اللہ کو پسند ضرور ہے، اللہ کو محبوب ضرور ہے، اس لیے کہ اسی نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں تو کیا کریں؟ کیا آگے یہ فرمایا پھر ڈائریکٹ میری بارگاہ میں التجا کریں، میں بخشش فرما دوں گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کا قائل نہیں ہے، خدا کی قسم، وہ وسیلے کا قائل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ خود کسی کا محتاج نہیں، اس کے باوجود ہر چیز کے لیے وسیلہ قائم کیا ہے۔ بارش برساتا ہے، فرشتہ وسیلہ، غذا پہنچاتا ہے، فرشتہ وسیلہ، موت دینا چاہتا ہے، فرشتہ وسیلہ، بچے کی پیدائش چاہتا ہے، ماں باپ کو وسیلہ بناتا ہے، آدمی کو قائم رکھنا چاہتا ہے، غذا کو وسیلہ بنا دیا، ہدایت عطا فرمانا چاہی 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام کو کائنات میں مبعوث فرمایا، اور کلام کرنا چاہتا ہے تو کتاب کی شکل میں متشکل فرما دیا، ہر چیز کے لیے وسیلہ قائم فرماتا ہے، حالانکہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دکھایا، اللہ نے ہمیں در دکھایا، اللہ نے ہمیں راہ دکھائی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اے حبیب اگر یہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤکا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، پھر اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کریں، تو کیا بخشش ہو جائے گی؟ نہیں، ایک لاسٹ سٹیپ ابھی باقی ہے، وہ کیا؟ نبی کی سفارش۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے بخشش کرے، تو اب کیسے غیر مقبول ہوگی؟ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے نبی کرم فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی استغفار فرما رہے ہیں، تو پھر لا وجد اللہ تواب الرحیم، یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے، ضرور۔ لا وجد اللہ، لا کا ترجمہ ہے ضرور، شک مت کرنا، ضرور بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ کیوں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں کٹہرے میں کھڑا ہوں، آپ جج ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے میرا جرم کیا ہے؟ مجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤ، اور جج صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، میں آپ کی مانوں کہ اللہ کی مانوں؟ جج صاحب کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ ڈاؤن ہونا پڑے گا، اللہ کی ماننی پڑے گی نا، تو وسیلہ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ جہاں فرمایا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں، شبہ پیدا ہوا، خاص اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یہ مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، تو پھر اللہ کے نبی سے مدد، فرشتوں سے مدد، اولیاء سے مدد، صحابہ سے مدد، تو آگے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ جن حروف اصلیہ سے نستعین بنا، ان حروف اصلیہ سے وَاسْتَعِينُوا بنا۔ کمال دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کا، ایک ہی حروف اصلیہ سے ایک مقام پر اگر وسوسہ پیدا ہوا، دوسرے مقام پہ کاٹ فرما دی۔ نماز خدا نہیں، صبر خدا نہیں، اور ان سے مدد مانگنے کا اللہ تعالی حکم دے رہا ہے۔ معلوم یہ پہلے مقام پر مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خاص اللہ سے مانگو اور کسی سے مت مانگو۔ مت مانگو کہاں فرمایا؟ ایک چیز کا ثبوت دوسرے کا انکار نہیں ہوتا۔ میں اگر یہاں پر کہوں کہ یہاں پہ اویسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر اسٹیج پہ اویسی صاحب موجود ہیں، ایک چیز کا ثبوت ہوا، تو کیا حاجی سیٹھ صاحب کی موجودگی کا انکار ثابت ہوگا؟ آپ یہ کہیں گے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ حاجی سیٹھ صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، میں نے کب کہا ہے؟ آپ نے کہا، آپ نے تو کہا ہے ویسے صاحب موجود ہے۔ تو ایک چیز کے ثبوت سے دوسری شے کا انکار لازم نہیں آتا۔ اے اللہ ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہاں ثابت ہوا کہ دوسرے سے مدد مانگنا حرام ہو گیا؟ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ خاص فاعل حقیقی سمجھ کے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، باقی جس سے مدد مانگیں گے اس کو وسیلہ سمجھ کر مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ
کسی سے مانگ کر نہیں دیتا. اللہ سے مانگتے ہیں تو براہ راست فاعل حقیقی، معبود حقیقی سمجھ کر مانگتے ہیں، اور اگر ولی سے مانگتے ہیں، نبی سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وسیلہ سمجھ کر مانگیں گے. یہ اللہ کی بارگاہ سے دینے کا وسیلہ ہے، لہذا فرق ہے. ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپس میں مدد مانگ کے بھی ہم کافر و مشرک ہو جاتے. میں آپ سے مدد مانگتا، ہاتھ پکڑ کے کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مفتی صاحب قرآن نہیں پڑھا؟ ہم خاص اللہ سے ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور آپ مجھ سے مدد مانگ کے مشرک ہو رہے ہیں. کلمہ پڑھیں دوبارہ. نہیں، مدد بالکل جائز ہے، اس لیے کہ ہم ان کو معبود سمجھ کر، فاعل حقیقی سمجھ کر، مؤثر حقیقی سمجھ کر نہیں مانگ رہے. دینے والا اللہ ہے، اس کو دیا تو چلو مانگ لو، جائز. اسی طرح اولیاء انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا جائز. تو معلوم یہ ہوا کہ حاضر ناظر کے عقیدے کو سامنے رکھیں تو انا اعطیناک الکوثر کا مفہوم واضح ہوتا ہے. بے شک اللہ نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا فرمائی. کیسے کیسے کمالات. نہیں مانتے، میدان محشر میں ماننا پڑے گا. مسلم گواہ ہے، بیان کرنے والے آپ کے نبی ہیں، فرماتے میدان